بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم على رسوله الكريم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنے اس مبارک دین کی نسبت سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ چونکہ مستورات کی ہی خاص مجلس ہے اور ہماری مستورات کا زیادہ تر تعلق اور واسطہ گھریلو زندگی سے ہوتا ہے. ایک مسلمان گھرانے کے جو معاملات ہیں، جو معمولات ہیں، جو شب و روز ہیں، اس کو جس قدر ایک عورت سمجھ سکتی ہے، ہماری مستورات جس کا ادراک رکھتی ہے، یقیناً ان سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا. اس لیے حدیث پاک میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جن افراد کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی طرف اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت فرمائیں گے اور جن سے اللہ پاک قیامت کے دن راضی ہوں گے، جن کو مسکرا کر دیکھیں گے، تو ان میں اللہ پاک نے اس عورت کا بھی ذکر کیا کہ جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرے. تو فرمایا یہ عورت اتنی باکمال ہے، اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ قیامت کے دن جن خاص لوگوں پر اللہ کی نظر رحمت ہوگی، جن سے اللہ راضی ہوں گے، ان میں یہ عورت بھی شامل ہوگی. تو اب اگر ہم غور کریں تو جن باتوں کا ذکر ہوا اس عورت سے متعلق، اس کا واسطہ گھر کی زندگی سے، باہر کی زندگی نہیں ہے. گھریلو زندگی سے متعلق فرمایا چونکہ مرد ہے، شوہر ہے، محارم ہے، بڑے ہیں، ان کے ذمے بہت سارے کام ہیں. کسب حلال ہے، کسب نفقہ ہے، بھاگ دوڑ ہے، باہر کی زندگی ہے، مسجد آنا جانا ہے، تجارت کے سفر ہے. لیکن ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں پیچھے گھر میں رہ کر گھر کا نظام سنبھالتی ہے. آج بعض دفعہ چونکہ دور فتنوں کا ہے، دور فتنوں کا ہے اور باطل عالم کفر یہ اس ترتیب پر محنت کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کی مستورات کے اندر سے جو حیا والی زندگی ہے اور جو سادگی والی زندگی ہے اور جو ایک اخفاء اور پردے والی زندگی ہے، اس کی اہمیت کو نکال دیا جائے.
آج ہماری بچیوں کو، مستورات کو یہ احساس خاموش انداز میں دلایا جاتا ہے کہ تمہیں گھٹ کے مار دیا گیا ہے، تم ایک گھٹن کی تکلیف میں، ایک پابندی اور قید کی زندگی گزار رہی ہو۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں شامل ہیں، جو ہمارے لیے قابل شکر بھی ہے، قابل فخر بھی ہے، قابل نجات بھی ہے، تو آپ آج کی اس مجلس میں ان باتوں پہ غور کریں کہ ہماری مسلمان مستورات کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کا جو کمال اور حسن ہے وہ اس کا گھریلو زندگی کی حفاظت کرنا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن بندوں کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے ان میں وہ عورت بھی شامل ہوگی کہ جس نے گھر میں رہ کر شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کی، اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو برباد نہیں کیا، اس کو ترتیب سے خرچ کیا، اس کی حفاظت کی، اور جس نے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی، اپنی حیا کی حفاظت کی، شیطان کے وساوس سے، بہکاوے سے، بھڑکاوے سے، حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ چھوٹی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے مؤمنات کا، ایمان والی عورتوں کا ذکر فرمایا تو دیکھیں وہاں پر ایک قید رکھی، المؤمنات الغافلات، المؤمنات الغافلات فرمایا۔ ایمان والی عورتوں کی ایک نشانی اور ایک اہم وصف یہ ہے کہ یہ غافلات ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک تو ہم اپنی زبان اردو میں غافل کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر، وہ غافل تو بیکار، سست کے معنی میں ہے جو قابل مذمت ہے، لیکن عربی زبان میں، لغت عربی میں جب غافلات کا لفظ آیا مؤمنات کے ساتھ تو اس کے معنی ہے بھولی بھالی، سادہ زندگی گزارنے والی عورت۔ دیکھیں اللہ کا کلام مومنہ عورت کی تعریف غافلات سے کرتا ہے۔ ایمان والی عورت کی زندگی میں سادگی ہوگی، تیزی نہیں، چرب زبانی نہیں، لفاظی نہیں، تیز پن نہیں، کڑواہٹ نہیں، جری پن نہیں، برداشت ہے، حوصلہ ہے، سادگی ہے، درگزر ہے، باحیا زندگی ہے۔ یقین کرے یہ وہ کمالات ہے، یہ وہ حسن ہے، یہ وہ صفات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کی عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑا مقام دیا۔ آج ہمارا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنی مزاج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہماری بچیوں پر اس انداز سے محنت ہوتی ہے ان کے سروں سے چادر ہٹ جائے، دوپٹہ ہٹ جائے، حجاب ہٹ جائے، ان کی خاموش زندگی وہ بولنے والی زندگی میں تبدیل ہو جائے، غیر محرم مردوں سے یہ بات چیت شروع کر، تو تڑاک شروع ہو جائے، مقابلہ شروع ہو جائے، بازاروں میں گھومنا شروع ہو جائے، معاملات کو خود ہینڈل کرنا شروع ہو جائے۔ یاد رکھیں یہ چیز ایک ایمان والی عورت کی پہچان نہیں۔ ہماری مستورات کی پہچان اور حسن اور کمال اور محبوبیت اللہ کے ہاں یہ ہے کہ یہ الغافلات ہے، ان کی زندگی میں سادگی ہے، تیزی نہیں ہے۔ اس لیے جب ام المومنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان پر منافقین نے تہمت لگائی،
جب ان کے اوپر تہمت لگی، سورہ نور کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے، اور یقیناً آپ میں سے بہت ساری مستورات کے علم میں وہ واقعہ ہوگا بھی، اس وقت چونکہ تفصیل کا موقع نہیں، لیکن خلاصتاً اتنا سمجھ لے کہ ایک موقع آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایسا آیا کہ آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس کو بنیاد بنا کر منافقین نے نعوذ باللہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، بہتان لگایا ان پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام عورت، اس کی پہچان حیا ہے، اگر کوئی اس پر غلط نظر ڈال دے یا اس کے لیے بے عزتی کے کلمات کہہ دے تو کیا گزرتی ہے۔ شریف اور سلیم الطبع لوگ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر یہ تو ام المومنین ہے، پوری کائنات کی ماں ہے، حضور علیہ السلام کا حرم ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی ناموس ہے۔ ان کے بارے میں جب یہ باتیں شروع ہوئی منافقین نے کی، تو ہم ذرا سوچ لیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کیا گزری ہو۔ آپ بہت پریشان ہوئے، یہ ایام بڑے تکلیف کے تھے، لیکن آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے گھر کی خادمہ تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے فرمایا کہ گھر کی عورت کے معاملات کا سب سے زیادہ علم اسی کو ہوگا جو سب سے زیادہ قریب رہتا ہو۔ جب آپ گھر میں نہیں ہوتے تو حضرت بریرہ ہوتی ہے، خادمہ ہے، حضرت عائشہ کے قریب رہتی ہے، ان کے سامنے سارے معاملات ہیں۔ آپ حضرت بریرہ کو بلا کر ذرا تسلی کر لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مزاج، ان کے زندگی کے گزارنے کا طریقہ، ان کی گھریلو زندگی کی عادات کیا ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جو آپ کے گھر کی خادمہ تھی، اور ان سے پوچھا کہ بریرہ تم عائشہ کے اتنے قریب رہتی ہو، گھر کی خدمت کرتی ہو، جب میں نہیں ہوتا سارا دن آپ گھر پہ ہوتی ہیں، آپ نے عائشہ کو کیسے پایا؟ اب دیکھیں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا، فرمایا ہی من الغافلات، من الغافلات، فرمایا عائشہ وہ تو غافلات میں سے ہیں، یعنی تو بھولی بھالی سادی عورت ہے، اپنے کام سے، گھر کے کام سے کام رکھنے والی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندنے کے لیے رکھ دیتی ہے، پھر نیند غالب آ جاتی ہے، سو جاتی ہے، بکری آ کر اس آٹے میں منہ مار دیتی ہے، چلی جاتی ہے، بس یہ ایک چھوٹی سی کمزوری ہے۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس پورے واقعے میں جو ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی، اور اس کے بعد حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ کی زندگی پوچھی گئی تو انہوں نے تعارف میں یہی فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ غافلات سادی سیدھی عورت ہے۔ تو چونکہ ہماری مستورات کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہمارے گھروں کے نظام سے، اور یہ معاشرتی زندگی کہلاتی ہے، جو گھر کا ایک نظام ہوتا ہے، گھر میں اولاد کی تربیت ہوتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، گھر میں کھانے پکانے کے اسباب ہوتے ہیں،
یہ جو صبح سے رات تک کی محنت گھر کی زندگی ہے، اسی کو معاشرت کہا جاتا ہے، اور یہ معاشرت اللہ نے اس امت کے عورتوں کے حوالے کی، اور اسی کی برکت ہے کہ آج امت مسلمہ اگر محفوظ ہے بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری نافرمانیوں سے، تو اس کے پیچھے اس امت کی مستورات کی معاشرتی زندگی کی قربانی شامل ہے۔ یقین کریں، اس کے پیچھے اس امت کی مستورات کی معاشرتی زندگی کی قربانی شامل ہے۔ اگر آج یہ مستورات ان گھروں میں، ان چھوٹے چھوٹے کمروں میں، ان چار دیواریوں میں اپنی عزت کی، اپنی حیا کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے آج اگر ان بچوں کی، اولاد کی ہماری تربیت نہ کرتی، قربانی نہ دیتی، تو آج ہم کہاں پر ہوتے؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں کہ اللہ نے ہماری مستورات کو جو گھر کی ایک زندگی اور نظام ان کے حوالے کیا ہے، آج اس نظام کو بوجھ نہ سمجھا جائے، تکلیف نہ سمجھا جائے۔ یہ من جانب اللہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر مستورات نے اس نعمت کی قدر کی، گھر کے نظام کو قابو کیا، ترتیب پہ چلایا، اولاد کی تربیت کی، شوہر کا دیا ہوا مال ترتیب سے خرچ کیا، اس کو ضائع ہونے سے بچایا، گھر میں گناہوں کے ماحول کو آنے نہیں دیا، تو یقین کریں اس ایک عورت کی محنت اور توجہ کا نتیجہ وہ نسلوں تک چلا جاتا ہے، وہ نسلوں تک جاتا ہے۔ اس لیے اس امت میں ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا نام ہے۔ اللہ نے ان سے دین کا کتنا بڑا کام لیا، کتنی قبولیت دی، کتنی محبوبیت دی، ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسے گزری ہے، کیا تھے، کیسے بنے؟ کہتے ہیں نا، ہر بڑے انسان کے پیچھے ایک عورت کی محنت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی شان، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب عالم بنے، دین کا علم سیکھا، پھر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ پاک نے ڈالا، میں نے جا کر تزکیہ نفس، جو دلوں کی صفائی کرنے والے اہل اللہ ہے، بزرگ ہیں، ان کے پاس گئے، شریعت کا علم، ظاہری علم سیکھ لیا، اب باطنی علم جو دل کا علم ہے، دل کی صفائی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ والوں کے پاس گئے، وہ حاصل کیے، بن گئے، بہت بڑا مقام حاصل ہوا۔ آج تک امت کے علماء اور اہل علم وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، ان کی تصنیفات سے، ان کے ملفوظات سے، ان کی باتوں سے استفادہ حاصل کر کے امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اتنی بڑی ذات ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بڑے انسان بن گئے، اب لاکھوں لوگ متوجہ تھے، طلبہ بھی ہیں، مریدین بھی ہے، محبین بھی ہے، متعلقین بھی ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو باہر مریدین انتظار میں ہیں، مسجد جاتے ہیں تو انتظار میں ہے، وہاں سے نکلتے ہیں تو انتظار میں ہے۔ کوئی جوتے اٹھانے کو سعادت سمجھتا ہے، کوئی ہاتھ کو بوسہ دینے کو سعادت سمجھتا ہے، کوئی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ یہ زندگی کے دن بھی دیکھے۔ تو ایک دن گھر آئے، ان کی والدہ حیات تھی، اس لیے کہ والد تو بچپن میں چلے گئے، ساری تربیت، پرورش، خدمت والدہ نے کی۔ تو بیٹھ گئے
تو اولاد ہے، چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے. تو اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے، ان سے بات چیت کرنے لگے. تو ان سے کہا کہ اماں جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا مقام دیا ہے؟ کہ مجھ سے پڑھنے والے طلباء بھی لاکھوں میں ہیں، سیکھنے والے طلباء علماء لاکھوں میں ہیں، مجھ سے بیعت ہونے والے مریدین لاکھوں میں ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی بطور شکر کے، تحدیث بالنعمت کے، اس لیے کہ اولاد جب اپنی کیفیات ماں باپ کو بتاتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. سمجھدار اولاد وہ ہوتی ہے. غم کی باتیں لا کر والدین کو بتانا، ان کو تکلیف میں ڈالنا، یہ بہت بڑی نادانی ہوتی ہے. وہ تو اپنی قربانیوں کا دور گزار چکے، اب جب وہ بڑھاپے میں آئے اور پھر آپ ان کو غم کی اطلاعات دیں گے تو ان کو سوائے تکلیف اور پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں. اس لیے سمجھدار اولاد کیا کرتی ہے؟ اپنی ترقیات کو، اپنے منازل کو وہ بیان کرتے ہیں، جس سے والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی. تو انہوں نے اپنی والدہ کا دل خوش کرنے کے لیے کہا کہ اماں جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نے ایسا مقام دیا. وہ بھی تو آخر ان کی والدہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیسے حاصل ہوا؟ والدہ نے کہا اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں، اگر آج آپ کو یہ دن ملا ہے تو یہ میری وجہ سے ملا. کہا کیسے؟ تو والدہ کہنے لگی کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اور والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو میں نے تمہیں کیسے پالا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تمہاری مدت رضاعت ہے، 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ زندگی تو اس بچے کو کبھی یاد بھی نہیں ہوتی نا. وہ غیر شعوری زندگی ہے. کہ ان 2 سالوں میں جو تمہاری رضاعت میں نے کی ہے، دودھ پلایا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ پلایا. ہمیشہ باوضو ہو کر تمہاری رضاعت کی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہا یہ ہے کہ جب تم ذرا بڑے ہوئے تو پھر تمہاری تعلیم کا مسئلہ آیا، قرآن کے سیکھنے کا مسئلہ آیا. میں تمہیں مکتب لے گئی، استاذ کے پاس، قاری صاحب کے پاس. تو جب تم جاتے تھے تو میں تمہارے پیچھے آتی تھی. کسی دن دیر کر دیتے تو میں چادر اوڑھ کے برقع پہن کر تمہاری تلاش میں آتی تھی. جب تک تم گھر واپس نہیں آتے تھے میں تمہارے پیچھے سرگردہ رہتی تھی. ہوتے اللہ پاک نے آپ کو حافظ بنایا، عالم بنایا، سب کچھ دیا، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے آپ کی فکر نہ کی ہو، آپ کی تلاش نہ کی ہو، آپ کی راحت کے اسباب نہ بنائے. 2 باتیں ہو گئی. اب کہا تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے، خود بڑے بن گئے، اب لوگ آپ سے بیعت ہوتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں. لیکن کہا آپ کو نہیں پتا، جب آپ گھر سے نکلتے ہو نا، پیر باہر رکھتے ہو، تو میں دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے عافیت کی، ترقی کی، عزت کی دعائیں کرتی ہوں. ایک دن بھی میں نے اس میں کمی نہیں کی. تو فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیروں میں گر پڑے. فرمایا غزالی کیا ہے؟
اگر آپ نہ ہوتی تو میں آج کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے مستورات کو آج اپنی طاقت کا، اپنی قدر و قیمت کا، اپنی منزلت کا اندازہ نہیں. ہم بہت معمولی چیزوں میں الجھ کر رہ گئے. بیکار کی بے مقصد سی باتیں ہماری زندگیوں کا حصہ بن رہی ہیں. اس لیے جو ابھی تک میں نے آپ سے بات عرض کی اور وقت ختم ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس گھر کا نظام ہے، گھریلو زندگی ہے، اور یہ سب آپ کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. اس میں ہمیں 2 کام کرنے ہیں مستورات کو، اور مستورات کرتی ہیں، لیکن تھوڑی سی بے دہانی اور سختی کی وجہ سے بعض دفعہ اس کا اجر منٹوں میں ضائع ہوتا. 2 چیزیں یاد رکھیں آپ کی زندگی کا حسن ہے، کمال ہے. ایک خدمت اور ایک ادب. گھریلو زندگی یہ مجموعہ ہے خدمت کا، اور اس پر جو اللہ آپ کو جتنا نوازیں گے اس امت کی مستورات کو، اس کا تصور مرد کر بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کی صبح سے رات تک کی زندگی خدمت کی. آپ کی گود میں بچہ ہے تو اس کی بھی خدمت ہے. جو بچہ پیروں پہ چلنے لگ جائے اس کی بھی خدمت ہے. جو بچہ اسکول مدرسے جانے لگ جائے اس کی بھی خدمت ہے. جب وہ بڑا ہو کے کام پہ لگ جائے، اب اس کی شادی کی فکر کے لیے یہ بھی آپ کی خدمت ہے. وہ بیمار ہو جائے اس کا احساس آپ کی خدمت ہے. شوہر ہے تو وہ تو خدمت ہی خدمت کا طلبگار ہے. شوہر کے ماں باپ ہے تو وہ ضعیف ہوں گے، وہ بھی خدمت کے طلبگار ہیں. ایک مسلمان عورت کی تو ساری زندگی خدمت سے تعبیر ہے، اور وہ کرتی ہے. اس کو بوجھ نہ لیں. اس کے لیے شرعی مسائل مت ڈھونڈے کہ عورت کے ذمے کس کی خدمت ہے اور کس کی نہیں. یہ ایک نعمت ہے، ایک سعادت ہے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھ دی ہے. اور دوسری چیز وہ ادب ہے. ادب کس کا؟ ادب شوہر کا، شوہر کے ماں باپ کا، بڑوں کا. بعض دفعہ عورت وہ زبان کی تیزی کا شکار ہو جاتی ہے. شوہر کے ساتھ تکلم اگر بے ادبی کے ساتھ ہو، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ تکلم بے ادبی کے ساتھ ہو، یاد رکھیں اللہ پاک کی ناراضگی شروع ہو جاتی. ان 2 باتوں کو آپ مضبوط کر لیں، اور الحمدللہ ہماری مسلمان مستورات، معاشرے کی مستورات، وہ ان باتوں کا اہتمام کرتی ہیں. الا ماشاءاللہ کمزوریاں تو زندگی میں، لیکن ادب اور خدمت کا مقام آپ کے پاس ہے. اب اصل بات خلاصتاً عرض کر کے ختم کر رہا ہوں کہ جہاں زندگی میں ادب اور خدمت جمع ہو جائے، ایسے بندے یا ایسے بندی کی دعاؤں کی طاقت اللہ پاک اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ کی دعاؤں میں، آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے میں بہت بڑی طاقت ہے، بہت ہی عظیم طاقت ہے. لیکن ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، بیٹھنے کی دیر ہے. اپنی ان نعمتوں کو، صلاحیتوں کو بیکار جگہ پہ ہم ضائع نہ کریں. غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں، باتیں بنتی ہیں. نہیں، زندگی بہت کم ہے، محدود ہے. اس لیے اپنی زندگی میں بہت حصہ رکھیں دعا کے لیے، اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، شوہر کے لیے، پورے گھرانے کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت کے لیے آپ دعائیں مانگیں. آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کی اولاد بھی بنے گی، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، آپ کو اللہ دنیا آخرت کی سعادتیں بھی دے گا. تو بہرحال یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ پاک نے اس امت کی مستورات کو دی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے.
اور ساری زندگی ادب اور خدمت کے ساتھ رہ کر اللہ سے دعا مانگنے کی آداب کے ساتھ توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ جتنی مستورات تشریف لائیں اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرما دے۔ ہم اس مجلس کو ہم سب کے لیے یا اللہ نجات کا، خوشیوں کا، سعادتوں کا باعث بنا دے۔ دنیا آخرت کی خوشیاں، راحت، برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے گھروں کو اللہ پاک خوشیوں سے، رونقوں سے آباد فرما دے۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی تکلیف سے، آزمائش سے، پریشانی سے اللہ ہم سب کی کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔